کالج آف سائنس لاہور ہے۔ اس وقت آپ اسپیکر شورا ہمدرد کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز آفاق بھی ہیں، آپ مدیر اعلیٰ ہیں ماہنامہ افکار معلم کے، اور آپ ممبر بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ اور علی بلاک ٹرسٹ کے۔ سر پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں، ہم سے اظہار خیال کریں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے۔ بہت شکریہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت میرے لیے بھی باعث مسرت ہے۔ اس سے پہلے بھی موقع علی بھائی نے دیا، آج بھی میں آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہوں، اور سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نو منتخب جو ہمارے عہدیداران ہیں، فریحہ بابر، ربیہ مظہر، ہانیہ فاطمہ، عطیۃ الوکیل، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ذمہ داریاں یہ انسان کو آگے بڑھانے کا باعث بنتی ہیں۔ محترم شہید پاکستان حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اگر ان کی صحیح تربیت کر لی جائے تو قوم خود سنورتی چلی جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کر لیں، ظاہر ہے کہ انہی بچوں نے آگے بڑھ کے جو ہے وہ قوم کو مستقبل کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لینا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں کی تربیت اور ماں کی گود سب سے پہلی اس حوالے سے ذمہ داری ان کی بنتی ہے، اور اس کے بعد اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے اداروں میں، اور ایک بڑا ادارہ جو ہمارے پورے پاکستان میں چاروں مراکز کے اوپر موجود ہے، کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، اسی طرح سے پشاور میں، جہاں پہ نونہالان ہمارے جو ہیں بچے وہ ہمدرد کے اس پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور ان کی تربیت کا ایک اہتمام، جیسے علی بھائی یہاں پہ موجود ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے وہ علی بھائی جو کہ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں موجود ہیں، وہ بچوں کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سارا پودا جو لگایا وہ شہید پاکستان جناب حکیم محمد سعید صاحب نے، اور آپ سے ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہ 40 سال ہو گئے، 1985 اور 2025 گزر گیا، اور 40 سال تک جو ہے اس کے پورے ہو گئے۔ اب ہم 41ویں سال میں جو ہے اس میں آ گئے ہیں کہ یہ ہمدرد نونہال اسمبلی جو ہے اس کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور ہم شہید پاکستان کے سالگرہ کے موقع پہ بھی ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ ان کی جو خدمات ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ نے سنا ہے۔ حکیم صاحب خاص طور پہ اس حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ جیسے آج قیادت منتخب ہوئی ہے، انہوں نے حلف لیا ہے، حکیم صاحب فرماتے تھے کہ اچھی قیادت وہ ہے جو خود مثال بنے، صرف حکم نہ دے، خود مثال بنے۔ تو اس حوالے سے میں یہ نصیحت جو شہید پاکستان نے کی تھی وہ اپنے نو منتخب ہمارے ذمہ داران جو ہیں ان کو کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مثال بنانا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے تربیت اور آپ کی بہترین تربیت کا ہم نے جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے، اور آپ کی کارکردگی جو ہے اس کی عملی مثال ہوگی کہ کس طرح سے، اور اس میں جو ہمارے سابق عہدیداران تھے انہوں نے جس اچھے انداز میں اس اسمبلی کو چلایا، اور آپ سے ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ آپ اس سے بھی بہتر انداز میں جو ہے ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے، لیکن یہ کہ ہم آپ سے توقع بھی کرتے ہیں کہ آپ ان سے بھی بہتر انداز میں اس چیز کو لے کے آگے چلیں گے، اس لیے کہ منصب جہاں پہ ایک اعزاز ہے وہاں ایک امانت بھی ہے، اور اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس امانت میں کہیں پہ خیانت نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، اور اس کو بہترین انداز میں جو ہے وہ لے کے چلا جائے۔ اور حکیم صاحب کا قول جو ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ ذمہ داری انسان کو بڑا بناتی ہے۔ حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ذمہ داری انسان کو بڑا بناتی ہے بشرطے کہ وہ اسے جو ہے امانت سمجھ کر تھامے۔ یہ حکیم صاحب کا قول ہے۔ میں آپ کے سامنے جو اس وقت بات کر رہا ہوں حکیم صاحب کے اقوال میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے ذمہ داری کے حوالے سے یہ فرمایا، اور آپ کے اوپر ایک اعتماد کیا ہے، جو نونہالان ہیں انہوں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس اعتماد پہ پورا اتریں گے، ہم آپ سے یہی توقع کرتے ہیں۔ اور
اس میں ظاہر ہے کہ ابھی آپ عمر کے حوالے سے چھوٹے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے آپ نے گرومنگ ہونی ہے، یہیں سے آگے بڑھنا ہے۔ اور حکیم صاحب فرماتے تھے کہ قومیں عمر سے نہیں کردار سے بنتی ہیں، قومیں عمر سے نہیں کردار سے بنتی ہیں۔ یہ قول ہے شہید پاکستان کا، ہمیں اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے، اور جو نونہال ہیں انہوں نے اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے اور پاکستان کو ایک اچھا معاشرہ دینا ہے۔ میں چند ایک باتیں اس کے بعد عرض کروں گا، لیکن آج کے موضوع کے حوالے سے دو چار باتیں آپ سے کر کے پھر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آج کا جو موضوع بچوں نے جس کے اوپر بات کی ہے، بڑے اچھے انداز میں یہاں پہ بات آئی ہے، سادگی کے حوالے سے، قناعت کے حوالے سے، کفایت شعاری کے حوالے سے، تو اس میں اسلام کا تو بہت ہی یعنی واضح پیغام ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ اور پیو، اللہ کا حکم ہے، کھاؤ اور پیو، منع نہیں ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن اس اسراف نہیں ہونا چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، میانہ روی ہونی چاہیے، اس لیے کہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ فضول خرچ لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر مت کرو۔ تبذیر بھی فضول خرچی کی ایک قسم ہے کہ بلا وجہ خرچ کیے چلے جانا اور جہاں نہیں ضرورت وہاں پہ بھی خرچ کر دینا۔ فرمایا لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ فضول خرچ معاشرہ بن چکا ہے، اور حکیم سعید صاحب کی پوری زندگی آپ ان کے اگر آپ مطالعہ کریں آپ دیکھیں گے کہ گاڑی ہوتی تھی، کسی وقت گاڑی مصروف ہے، پنڈی میں گئے ہیں، پشاور میں پروگرام ہے، بس میں بیٹھے یا ویگن میں بیٹھے اور پشاور پہنچ گئے۔ حالانکہ دیکھیں اتنا بڑا ادارہ پورے پاکستان میں، یونیورسٹیاں، ادارے، مطلب کیا کچھ نہیں بنایا حکیم صاحب نے، لیکن انہوں نے کبھی آر محسوس نہیں کی کہ وہاں پہ ویگن میں بیٹھ کے پشاور چلے گئے ہیں، وہاں سے ویگن میں بیٹھ کے واپس آ گئے ہیں۔ اسی طرح سے کھانے کا انہوں نے جو کیا اور یہ نصیحت کی کہ 2 وقت کا کھانا کھائیں، 2 وقت کا کھانا کھائیں، اس لیے کہ اب ہماری تو عادتیں بن گئی ہیں نا، صبح ناشتہ، 11 بجے کی چائے، اس کے بعد دوپہر کا کھانا، پھر 4 بجے کی چائے، اس کے بعد شام، پھر رات کو بھی سوتے ہوئے کچھ نہ کچھ کھاتے پی، اور ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملتی، کیفیت یہ ہو چکی ہے۔ تو یہ سادگی بھی گئی اور یہ سب کچھ گیا۔ اصل بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی، اس موضوع کے اندر بھی وہ چیز موجود ہے، وہ ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر جو ہے بھروسہ، توکل، قناعت۔ اللہ پاک کا حکم ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور وہ يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور یوں رزق دیتا ہے کہ بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا، ایسے اللہ پاک جو ہے وہ رزق دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ، بابا بلے شاہ کی ایک ان کا قول ہے یا ان کا شعر ہے، کہتے ہیں کہ بندے کرن رزق ذخیرہ تے بندے بھوکے مردے نے، بندے کرن رزق ذخیرہ تے بندے بھوکے مردے نے، کدی کسی نے پنکھ پکھیرو بھی بھوکے مردے ویکھے نے۔ پنکھ پکھیرو کیا ہوتے ہیں؟ پرندے، کہ پرندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح سے اللہ پہ بھروسہ کر لو جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ جو ہے گھروں سے نکلتے ہیں گھونسلوں سے، اور رات کو پیٹ بھر کے جو ہے واپس آتے ہیں، یہ ہے وہ بھروسہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اس کے بعد آپ نے بشارت دی ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ میں اب آخر میں چند ایک باتیں آپ سے حکیم صاحب کے حوالے سے کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے جو اس وقت موجود ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، کچھ اس سے بڑی عمر والے بھی ہیں، سب کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری کچھ تعلیمی حوالے سے ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنی تعلیم کے اوپر پوری توجہ دیں، اور جو نصاب ہمیں پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی ہم پڑھیں اپنے اداروں کے اندر اچھے طریقے سے۔ اور حکیم صاحب نے فرمایا تھا کہ تعلیم کا اصل مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تعلیم کا اصل مقصد ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اچھا انسان بننا ہے۔ تعلیم کا مقصد اچھا انسان بننا اور اساتذہ کے لیے اچھا انسان بنانا، یہ تعلیم کا مقصد ہے۔ اور یہ کہ جو وقت اللہ پاک نے دیا ہے یہ بڑا قیمتی وقت ہے، یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی اور جتنی زندگی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ اور حکیم صاحب فرماتے تھے کہ جو بچہ وقت کی قدر سیکھ لیتا ہے وہ قوم کا قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے۔ جو بچہ وقت کی، ہم وقت تو ضائع کرتے ہیں نا، موبائل کے اوپر دوسری چیزوں کے اوپر لگے رہتے ہیں
اور ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا سرمایہ جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ہم نبھا لیں تو یہ پہلی ہماری ذمہ داری تعلیمی حوالے سے بنتی ہے. سماجی حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ سوشل سیٹ اپ کے حوالے سے حکیم صاحب کہتے تھے اخلاق کے بغیر علم ایسے ہے جیسے خوشبو بغیر پھول کے. اخلاق اگر انسان کے اندر نہیں ہے، خوش اخلاقی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا پھول ہے جس میں خوشبو کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے اس کو تو پسند نہیں کیا جاتا. وہ پھول پسندیدہ ہوتا ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اچھا پھول بننا ہے، خوشبودار پھول جو ہے وہ بننا ہے. ہماری کچھ قومی ذمہ داریاں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ حکیم صاحب کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں کہ پاکستان ہمیں ورثہ میں نہیں ملا کہ ہمیں جو ہے اب جیسے ورثہ ہوتا ہے نا کہ باپ سے جو ہے بیٹے کو بیٹی کو جو ہے وہ مل گیا حصہ، ایسے نہیں ملا. بڑی جد و جہد ہے، بڑی محنت ہے. وہ فرماتے تھے کہ بلکہ قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، اور اس کی حقیقت ہر بچے کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کرنا ہر بچے کی ذمہ داری ہے. ہر بچہ اس بات کا عزم کر لے کہ ہم اس پاکستان کو ہم نے سر بلند کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو جو ہے وہ لگانا ہے، تاکہ وطن عزیز جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کی قدر بھی کریں، اس کو آگے بڑھائیں. اور آخری بات جو ہے دینی حوالے سے میں کروں گا کہ نماز کی پابندی، سچائی، امانت اور والدین کی خدمت، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اس حوالے سے بھی اپنی دینی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اور حکیم صاحب فرماتے تھے کہ امانت اور سچائی اور امانت اور خدمت خلق، تین باتوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ سچائی، امانت اور خدمت خلق وہ اوصاف ہیں جو بچے کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بناتے ہیں. اس لیے اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ سچ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں اور خلق خدا کی خدمت کریں. یہ تین وہ پیغام ہیں جو حکیم صاحب نے اس حوالے سے دیے. اور حکیم صاحب بچوں کے بارے میں کہتے تھے کہ مجھے بچوں کی اسمبلی اس لیے عزیز ہے کہ یہاں سے بولنے والے بچے کل ملک کے فیصلے کریں گے. یہ ایک تربیت گاہ ہے. یہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں سے بچے سیکھتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا یہاں کے سیکھے ہوئے بچے کس طرح سے اللہ پاک نے ان کو وہ صلاحیت دی ہے کہ انہوں نے کس انداز میں، کتنے اچھے انداز میں. اور میں کئی نوجوانوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے بڑے بڑے پلیٹ فارم کے اوپر جا کے جو ہے وہ تقریریں کی اور انعامات حاصل کیے ہیں. اور اس لحاظ سے یہ بہت بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے بچے سیکھیں اور پھر کل جو ہے مستقبل میں، اور اللہ کرے ہمارے ایسا نظام بنے کہ اچھے لوگ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں اور اوپر جو ہے سیاست میں وہ لوگ کامیاب ہوں. ہمارے ہاں تو بے شمار لوگ ہیں کہ اسمبلی کے ممبر بھی بن جاتے ہیں اور 5 سال میں کبھی ایک دفعہ بھی تقریر نہیں کی ہوتی. ہمارے بچے الحمدللہ ایک جو نونہال ہے وہ بہترین گفتگو کرنے کا ماہر ہوتا ہے، بہت اچھی گفتگو کرنے کا سلیقہ اللہ پاک ان کو عطا کر دیتے ہیں. تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ آپ سب بچے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس اسمبلی کے ذریعے، اور تاکہ ہم اس وطن کی خدمت بھی کر سکیں اور ہماری اچھے انداز میں تربیت بھی ہو سکے. میں آخر میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمدرد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج مجھے آپ کے ساتھ ملنے کا موقع عطا فرمایا. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.